السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، علی ممتاز آپ کے ساتھ ایک اور ویلاگ لے کر۔ کل کی تقریر محسن نقوی صاحب کی بڑی اہم تھی۔ اس تقریر میں انہوں نے کہا کہ میں آج دل کی باتیں کروں گا۔ عموماً میں سیاسی بات نہیں کرتا، لیکن آج کچھ باتیں سیاسی ہوں گی۔ اپنی تقریر میں محسن نقوی صاحب نے کہا کہ یہ سسٹم ناکام ہو چکا ہے، اور پھر ساتھ میں انہوں نے کہا کہ یہ جو نوجوان ہیں یعنی کہ جو کاکروچ ہیں، اگر یہ نکل آئے تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا، اور آپ ان کو لیپ ٹاپس دے کر راضی نہیں کر سکتے۔ اس ساری گفتگو سے کیا ہم یہ سمجھیں کہ موجودہ حکومت، وفاقی اور صوبائی حکومتوں کا وقت پورا ہو چکا ہے، کوئی نیا نظام آنے لگا ہے، اور کیا نوجوانوں کی اہمیت کو اب سمجھ لیا گیا ہے، ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے، تسلیم کر لیا گیا ہے، اور کیا یہ جو موجودہ حکومت میں طاقت کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، صوبائی حکومتوں میں اور وفاقی حکومت میں، کیا اس سب کو یہ ایکسیپٹ کریں گے؟ کیونکہ یہ جو کل کی گفتگو تھی، اس میں مزید انتظامی یونٹس کی بھی بات ہوئی، ایڈمنسٹریٹو یونٹس، یعنی کہ مزید صوبے بنائے جائیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی یہ اچانک بات ہوئی ہے، اب اس پہ تو ابھی ورکنگ ہونی ہے، اور ورکنگ ہوگی تو پھر آگے جا کر دیکھا جائے گا کہ کیا یہ اس پر امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، اس کا نفاذ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ گفتگو کل کی نہیں ہے، اس پر ورکنگ بھی ہو چکی ہے، اور بہت عرصے سے اس پر یہ ورکنگ جاری تھی، اور اس پر ذہن بن چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب سے تقریباً کوئی 6-7 مہینے 8 مہینے پہلے میاں عامر محمود صاحب نے مختلف شہروں میں جا کر اسٹوڈنٹ سے خطاب کیا، اور اسی طرح سے مزید انتظامی یونٹس بنانے کی جو تجویز تھی اس کو فلوٹ کیا۔ یہ جو اس وقت کی ان کی تقاریر تھیں، اور یہ جو گیدرنگز تھیں جن میں اسٹوڈنٹس کو بلا کر، صحافیوں کو بلا کر یہی بات ہوئی کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہونے چاہیے، یہ ان کے ذہن میں بات ڈالی جا رہی تھی کہ جی یہ آپ اس پر اپنی رائے دیں اور آپ اس آئیڈیا کو فلوٹ کریں۔ تو یہ تب سے تیاری ہو رہی تھی۔ اب جہاں تک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ان بادشاہوں کو، جن کو عبدالعلیم خان صاحب نے کہا کہ جی کسی کی بادشاہت کو تو فرق پڑ سکتا ہے، لیکن ایک عام آدمی کو اس سے فائدہ ہوگا، تو یہ جو طاقت کے ایوانوں میں سب کچھ سمیٹ کر، لپیٹ کر اور جھپٹ کر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا یہ اس کو تسلیم کریں گے؟ میں یہاں پر آپ کو یہ بتا دوں کہ گزشتہ سال دسمبر میں نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ ہوئی تھی۔ نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کیا ہوتی ہے؟ یہ دراصل نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کے زیر تمام یہ نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ ہوتی ہے۔ نیشنل میڈیا ورکشاپ بھی ہوتی ہے، جس کا میں خود بھی 2021 میں حصہ تھا۔ اور نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ جو ہر سال ہوتی ہے، اس میں جو وہ بیچ ہوتا ہے جس میں سینیٹرز بھی ہیں، قومی اسمبلی کے ممبران بھی ہیں، جیسا کہ گزشتہ سال کا جو بیچ تھا، اس میں ایم پی ایز بھی تھے، ایم این ایز بھی تھے، سینیٹرز بھی تھے، اس کے علاوہ جو ایجوکیشن سے جن کا تعلق ہے، ایجوکیشن سیکٹر سے جن کا تعلق ہے، وہ بھی اس کا حصہ تھے۔ پھر ایچ ایس وائی جیسی شخصیت جن کا تعلق فیشن انڈسٹری سے ہے، وہ بھی نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کا حصہ تھے۔ اب جو نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ میں پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں، شرکا، اپنے خرچے سے وہ پورا تقریباً 1 مہینے کا یہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، جس میں اسلام آباد میں بھی آپ مختلف لوگوں سے ملتے ہیں، لوگ آ کر نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں لیکچرز دیتے ہیں، پھر 4 صوبوں میں لے کر جایا جاتا ہے، وہاں کے چیف منسٹر سے ملاقات کروائی جاتی ہے، کور کمانڈر سے ملاقات کروائی جاتی ہے، یا چیف سیکرٹری اویلیبل ہوں تو ان سے ملاقات کروائی جاتی ہے، پھر آرمی چیف سے ملاقات ہوتی ہے، ڈی جی آئی ایس آئی سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہ پورا نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کا ایک پلان تیار کیا جاتا ہے، اور اس میں تمام پارٹیسپینٹس کو پھر ایک مہینے میں یہ سب وزٹ بھی کرایا جاتا ہے، ان کو بریف بھی کیا جاتا ہے۔ تو گزشتہ سال جب نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کا جو یہ گروپ تھا، جو بیچ تھا، جب لاہور آیا، تو لاہور میں ان کی گورنر پنجاب سے بھی ملاقات ہوئی، ان کی کور کمانڈر لاہور سے بھی ملاقات ہوئی، اور ان کی چیف منسٹر مریم نواز سے بھی ملاقات ہوئی۔ اب اس ملاقات میں یہ نقطہ بڑا اہم ہے اور آپ کا سننے والا ہے۔ اس ملاقات میں جب مریم نواز سے یہ پوچھا گیا کہ میم چیف منسٹر، مزید صوبوں کی بات ہو رہی ہے، تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اس پر مریم نواز نے صاف صاف انکار کرتے ہوئے کہا نو۔ یہ انکار کس لیے تھا، اور اتنا ٹھوس انہوں نے جواب دیا، یہ کیوں تھا؟ یہ اس وجہ سے تھا کیونکہ وہ کبھی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ مزید صوبے بنیں، کیونکہ مزید صوبے بنیں گے تو جو طاقت ہے وہ ہاتھ سے نکل جائے گی، طاقت تقسیم ہو جائے گی۔ ایک طرف تو پیپلز پارٹی سندھ میں ہے، وہ بھی نہیں چاہتی ہے کہ مزید صوبے بنیں، کہتے تو وہ یہی ہے کہ طاقت کا سر چشمہ عوام ہے، لیکن وہ نہیں چاہتے ہیں کہ مزید صوبے بنیں۔ لیکن ایک بات کا کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو دینا پڑے گا، گو کہ انہوں نے اس کو بھی مینیج کیا، اور پھر اپنے میئر کو وہاں پر کراچی میں لگا دیا، مرتضیٰ وہاب کو، اور اس میں بڑی دھاندلی ہوئی۔ ابھی وہ دھاندلی کی باتیں کرتے ہیں، لیکن دھاندلی تو آپ دیکھیں اور کوئی نہیں۔ مثال تو یہ ایک مثال لے لیں کہ جو میئر کا الیکشن تھا، اس میں کس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو مینیج کر کے دھاندلی، مبینہ دھاندلی کے ذریعے انہوں نے اپنا میئر مرتضیٰ وہاب وہاں پہ لگا لیا۔ وہاں پر تو پھر لوکل گورنمنٹ کا سیٹ اپ ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے ان تمام حکمرانوں
سے بندہ پوچھے کہ آپ لوکل گورنمنٹ کے حق میں کیوں نہیں ہیں, آپ کیوں نہیں اختیارات نیچے ٹرانسفر کرتے, تاکہ گلی محلے کی سطح پر لوگوں تک جب یہ اختیارات منتقل ہوں گے تو ایک عام آدمی کی بات کو سنا جائے گا, اس کی مشکلات کو سمجھا جائے گا. ایک ایم این ایک ایم پی اے کا کام نہیں ہے کہ وہ جا کے گلی محلے کی نالیاں ٹھیک کروائے, سڑکیں بنوائے. وہ فنڈز ان کو دیے جائیں, وہ اپنے محلے اپنے علاقے کے لوگوں کی مدد کریں. اور صرف یہ آپ لوکل باڈی الیکشنز کی حد تک اس کو محدود نہ رکھیں کہ جی ہم نے بلدیاتی انتخابات کروا دیے, ہمارا کام ہو گیا. اس کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے وہ سب سے اہم مرحلہ ہے, کیونکہ صرف الیکشنز کروا دیں تو سمجھیں کچھ نہیں کیا, فضول ہے, فارغ ہے بالکل. آپ کو آگے اختیارات کو منتقل کرنا ہے. یہ اختیارات کو منتقل کرنے کو تیار نہیں ہے. باتیں یہ بڑی بڑی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی باتیں لاکھوں کی, دکان پکوڑوں کی باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں. جنوبی پنجاب کی بات کرتے ہیں جی, اپنے منشور میں ڈال دیتے ہیں کہ جنوبی پنجاب الگ سے صوبہ بنے گا اور جنوبی پنجاب کے لوگوں کو جو کچھ نہیں ملتا ہے, مطلب سارا زور سارا پیسہ سینٹرل پنجاب پہ لاہور میں لگ جاتا ہے, جنوبی پنجاب کو پوچھا نہیں جاتا ہے. وہاں پر لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا کیا قصور ہے, آپ ہمیں یہ سب کچھ دیں. اور کہاں جنوبی پنجاب, ملتان, رحیم یار خان, بہاولپور سے لوگ چلتے ہیں, اور ان کو اگر یہاں پر آنا پڑے پنجاب سیکریٹریٹ میں اپنے کسی کام کے سلسلے میں تو سفر طے کر کے آئیں گے. ہائی کورٹس میں آنا پڑتا ہے, سفر طے کر کے, کئی گھنٹوں کا سفر طے کر کے ان کو آنا پڑتا ہے. تو آپ جنوبی پنجاب کی باتیں کرتے آئے ہیں, تو جنوبی پنجاب صوبہ تو آپ نے بنایا نہیں. ایک یہی سب سے بڑی مثال ہے. پھر اس کے بعد آپ نے نیچے بلدیاتی انتخابات کروانے کے بعد یا آپ نے یا تو طاقت منتقل نہیں کی, یا پھر آپ نے انتخابات ہی دوبارہ نہیں کروائے. آپ صرف انتخابات تب کروانے کے حق میں ہوتے ہیں, تب آپ تیار ہوتے ہیں کہ جب آپ کو اپنا فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے. اور ابھی میڈم چیف منسٹر طاقت کو انجوائے کر رہی ہیں, تمام تر اختیارات ان کے پاس ہیں, ان کی مٹھی میں ہیں, پولیس بھی ہے, سارے بیوروکریسی بھی ہے, تو وہ نہیں چاہتے ہیں کہ اختیارات منتقل ہوں. اب عبدالعلیم خان صاحب نے جو تجویز دی, انہوں نے کہا جی میں محسن نقوی صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. محسن نقوی صاحب نے جو بات کی اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے چاروں صوبے کے پی کے, بلوچستان, سندھ اور پنجاب, ان کو 3 مزید صوبوں میں تقسیم کیا جائے. 3 مزید صوبوں میں تقسیم کرتے ہوئے نام دے دیا جائے نارتھ, سینٹرل اور ساؤتھ کا, اور اس طرح سے آپ کو نام بھی نہیں تبدیل کرنے پڑیں گے, اور جو صوبوں کی پہچان ہے وہ بھی قائم رہے گی. اور ان کی وجہ بھی وہی انہوں نے بتائی کہ جی دیکھیے اس طرح سے لوگوں کو جو یہ سارا سفر طے کر کے آنا پڑتا ہے, پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, یہ نہیں کرنا پڑے گا. لیکن جو باتیں ہم آج 2026 میں کر رہے ہیں, یہی باتیں سن 2014 میں نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا انٹرویو کیا تھا. اس انٹرویو میں آپ سوچیں ویژن ان سیاستدانوں کا کیا ہے جو اقتدار میں آ کر طاقت میں بیٹھ جاتے ہیں. ان کا ویژن کیا ہے کہ 2026 میں جا کر یہ بات ہو رہی ہے, اور 2026 میں بھی وہ اس کو اپوز کر رہے ہیں, اس کی مخالفت کر رہے ہیں, وہ اس کے حق میں نہیں ہے. مطلب محسن نقوی صاحب نے جب یہ بات کی ہے, وزیر داخلہ نے, تو اس کے بعد ان پر بیانات دینا شروع کر دیے ہیں جی, کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں جی سسٹم فلاپ ہو گیا ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ وزیر داخلہ جب سے ہیں تو دہشت گردی کے واقعات میں کمی ہوئی ہے یا بڑھ گئے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ ہماری کرکٹ ٹیم اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے حالات کیا ہیں. وہ ان کو الٹا کویشچن کرنا شروع کر دیتے ہیں, نہ کہ یہ کہ اگر کوئی معاملہ کرنے سے چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں تو اس کو کر لینا چاہیے, اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے. اب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے 2014 میں مجھے جب انٹرویو دیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ روٹی, کپڑا اور مکان, تعلیم اور علاج, یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس میں آپ لوگوں کو نہیں دے سکتے ہیں جب تک آپ مزید صوبے نہیں بنائیں گے. انہوں نے کہا ہے کہ جی تقریباً 35 صوبے اور بنائے جانے چاہیے. 35 صوبے, یہ 2014 میں ان کی ورکنگ تھی. نہ صرف یہ کہ ورکنگ تھی, انہوں نے اس کا پورا پلان بتایا. انہوں نے کہا جی ہر ڈویژن کو صوبہ بنایا جائے گا, کوئی کیبنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی, کسی چیف منسٹر کی ضرورت نہیں ہوگی ان 35 صوبوں میں, اور جو کمشنر ہے کسی بھی ڈویژن کا وہی گورنر کہلائے گا, پاورز اس کے پاس ہوں گی. اس کے بعد یہ پاورز ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پاس جائیں گی, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی ڈسٹرکٹ اسمبلی ہوگی, تحصیل گورنمنٹ کو مزید دی جائیں گی, تحصیل اسمبلی ہوگی. اسی طرح یونین کونسل کی گورنمنٹ ہوگی اور یونین کونسل کی اسمبلی ہوگی. ان کا اپنا لوکل ٹیکس ہوگا, ان کی اپنی پولیس ہوگی, اپنا صحت کا نظام ہوگا, اپنا ایجوکیشن کا نظام ہوگا, اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی ہائی کورٹس بھی وہیں پر ہوں گے. اور انہوں نے کہا, یہ 2014 کی باتیں میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں, کہ ان کا کہنا تھا کہ کسی بڑے شہر میں لوگوں کو پھر جانا نہیں پڑے گا, ان کے اپنے علاقے میں ان کے مسائل نہ صرف یہ کہ فوری طور پر حل ہوں گے بلکہ وہ زیادہ اطمینان بھی محسوس کریں گے, ان کی سنی جائے گی. ابھی تو ان کی سنی نہیں جاتی ہے, کہاں کہاں ان کو خوار ہونا پڑتا ہے, رلنا پڑتا ہے. اور یہ جو بجٹ ہے, یہ سوال کہ جی یہ سب کچھ آپ جو تجویز کر رہے ہیں, یہ طاہر القادری صاحب کا کہنا تھا کہ 35 صوبے بنا کر پھر ہم مزید بجٹ کہاں سے ان کو دیں گے. انہوں نے کہا کہ جی جو ابھی بجٹ آپ کا کرنٹلی کمشنر کا ہوتا ہے,
جو کمشنر کا بجٹ ہوتا ہے کسی بھی ڈویژن کے, وہی بجٹ یہاں پر استعمال ہو رہا ہوگا اور ہیڈ کر رہا ہوگا, کمشنر کی پوزیشن ختم ہو جائے گی, ہیڈ کر رہا ہوگا اس کو گورنر, چیف منسٹر بھی نہیں چاہیے, کیبنٹ بھی نہیں چاہیے. یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا کہنا تھا, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ 18 کروڑ ہماری 2014 میں 18 کروڑ تھی آبادی, اور اس وقت جب انہوں نے یہ بات کی تو اب تو آبادی 25 کروڑ پہ پہنچ چکی ہوئی ہے. انہوں نے اس وقت کوٹ کرتے ہوئے 2014 میں مجھے یہ کہا تھا کہ 18 کروڑ کی آبادی ہے, جبکہ اگر آپ سوال یہ پوچھتے ہیں کہ کیا دنیا میں کہیں پر اور ایسا ماڈل ہے, تو انہوں نے کہا جی ٹرکی کی آبادی 7 کروڑ 60 لاکھ ہے, جو کہ اس وقت کی ہماری 18 کروڑ کی آبادی کے حساب سے دیکھا جائے تو تقریباً 40% بنتی ہے. انہوں نے کہا جی وہاں پر 81 صوبے ہیں اور 3000 میونسپل گورنمنٹس ہیں. اسی طرح ایران میں ہیں. یعنی کہ ہم اس طرح کے لوگوں کو سنتے نہیں ہیں, ہم اس طرح کے لوگوں کو اہمیت نہیں دیتے. اس طرح کے لوگ چونکہ وہ مینج نہیں کرتے ہیں اپنے آپ کو, اپنی پارٹیز کو, مینج سے مراد یہ کہ جس طرح سے وہ مل بانٹ کے نا کہ جی مینج کر لیں اور ساڑی گل ہو گئی ہے, یہ والی بات, یہ وہ مینج اس طرح سے نہیں وہ کرتے ہیں. لیکن پڑھے لکھے لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, ویژنری لوگ ہیں, اور ہم ان کو استعمال نہیں کرتے ہیں, ہم ان کو ضائع کر دیتے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے, اور ہماری یہ بدقسمتی آج سے نہیں ہے, یہ ہماری بدقسمتی ہمیشہ سے رہی ہے. تو وقت اگر آ چکا ہے کہ ہم نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ہمیں مزید انتظامی یونٹس صوبے بنانے ہیں, تو اس کو بنا دینا چاہیے. اس پر کسی قسم کی کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے. اور جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ناکام ہو چکا ہے. انہوں نے بار بار اپنی اپنی باریاں لے لی ہیں, ان باریوں کو انہوں نے لے کر کچھ نہیں کیا ہے. نواز شریف صاحب 3 مرتبہ وزیر اعظم بنے, اس سے پہلے چیف منسٹر بھی رہے. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ پیپلز پارٹی نے کتنی بار باریاں لیں. 2018 سے لے کر 2008 سے لے کے اب تک وہ سندھ میں حکومت کر رہے ہیں. پھر 2018 سے لے کر آنورڈز انہوں نے 2008 سے لے کے 2013 تک انہوں نے وفاق میں بھی حکومت کی. پھر PDM 1 میں بھی حکومت میں رہے. پھر نواز شریف صاحب یا ان کی پارٹی کی بات کی جائے تو 2022 میں ان کے بھائی صاحب شہباز شریف صاحب, چھوٹے بھائی ان کے, وہ پرائم منسٹر بنے. 2023 تک وہ پرائم منسٹر رہے, بلکہ 2023 تک وہ پرائم منسٹر رہے. پھر اس کے بعد 2024 میں وہ دوبارہ پرائم منسٹر بن گئے, اور 2024 سے لے کے اب تک وہ پرائم منسٹر ہیں. اور پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ معیشت ٹھیک ہو رہی ہے, اور ہم اسی طرح لوگوں سے مانگ کے, جس طرح سے محسن نقوی صاحب نے کہا کہ ہم نیگیٹو کا بجٹ پیش کرتے ہیں اور ہم پھر ساتھ میں یہ پلان بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی کس سے ہم پیسہ پکڑیں گے. تو اس طرح سے ملک نہیں چلا کرتے ہیں, نہ اس طریقے سے ملک چلنے ہیں. فیصلہ ہو چکا ہے, کوئی مانے یا نہ مانے. یہی پولیٹیکل پارٹیز جو ابھی اس کو بظاہر یہی کریں گی, اپوز کریں گی کہ جی کیا بات کر رہے ہیں آپ, ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے, اور ان لوگوں نے خود کیا کیا ہے, یہی سسٹم کو تباہ کرنے والے ہیں, یہی سسٹم بنانے والے, یہی سسٹم کو تباہ کرنے والے لوگ ہیں. اس طرح کی وہ باتیں کریں گے, لیکن آخر میں خاموشی سے اچھے بچوں کی طرح سر جھکا کر آمین کہیں گے. بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی, زرداری صاحب, جن کو ان کی پارٹی کہتی ہے جی مفاہمت کے بادشاہ ہیں, اور ان جیسی مفاہمت کوئی نہیں کرتا. مفاہمت کم ہو تو زیادہ ڈیل ہوتی, تو آپ ڈیل کا بادشاہ کہیں تو زیادہ مناسب, اپروپریٹ ہوگا. وہ بھی بالکل اس پر آمین کہیں گے, اس کو تسلیم کریں گے اور معاملات کو آگے چلائیں گے. تو کوئی اس پر اپوز نہیں کرنے والا ہے, سب اس کو ایکسیپٹ کرنے والے ہیں. لیکن یہ وقت کی ضرورت ہے, اور ہمارے سیاستدان فلاپ تھے, فلاپ ہیں, اور جس ڈگر پر ہیں, جس کی ابھی ہمیں ایک اور مثال ملی ہے کہ کشمیر میں کیا ہوا ہے, تو اسی طرح سے فلاپ رہیں گے, اور سسٹم بھی ہمارا پھر اسی طرح سے فلاپ رہے گا. ہم جتنی جلدی اس کو ایکسیپٹ کر لیں اتنا ہی ہمارے لیے اچھا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.